بارش رکنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں، شروع سے لے کر ختم ہونے کے درمیان یوں سمجھو کہ رب راضی ہے۔ رب اس کے باری طرح جب تو اس سے بھی زیادہ راضی ہو جائیں، اس سے بھی زیادہ، سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ، پھر اس کی نشانی علامت کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ میں پھر اپنے بندوں کو بیٹیاں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا؟ بیٹیاں دیتا ہوں۔ تو میرے آقا کے وسیلے کا منکر ہے، تو میں آج کیوں نہ کہوں اور برملا کہوں اور تمہارے دامن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تو میرے نبی کا وسیلے کا منکر ہے، کہ تو کہے کہ نبی کا وسیلہ نہ دیا جائے۔ جب رب راضی اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر اپنے بندوں کو بیٹیاں دیتا ہے، پھر میں کیا نہ کہوں؟ بیٹی کے آنے سے قبل کوئی گارنٹی نہیں، بیٹی شادی شدہ ہو کر گھر چلی جائے، کوئی گارنٹی نہیں، پیدا ہونے سے لے کر اگلے گھر جانے کے درمیان 15 20 25 جتنے سال تیرے گھر میں موجود ہے، میں بڑی سرت سے کہہ رہا ہوں، وثوق سے کہہ رہا ہوں، تو نبی کے وسیلے کی دور کی بات ہے، تو تنہائی میں کہ مولا میں اس بیٹی کا وسیلہ دیتا ہوں میرے۔ کیوں؟ رب جب راضی ہوتا ہے پھر اپنے بندوں کو بیٹیاں دیتا ہے۔ جب بیٹی ابھی نبی رحمت کی رحمت کا حصہ نہ ملا تو اس کی کوئی عزت جو وقار تھا وہ تو میں نے سن لیا ہے اور سنتے آ رہے ہیں، لیکن جب میرے آقا کی رحمت کا حصہ بیٹی کو ملا تو پھر وہ بیٹی کو جو عزت ملی الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آئیے اگر تیسرا قدم بڑھانے لگا ہوں، تیسرا قدم ہے بیوی۔ کیا؟ بیوی۔ علماء اس چیز کو جانتے ہیں، ہم میں سے کئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ حال یہ ہوتا تھا، اللہ معاف کرے، آقا علیہ السلام کے آنے سے قبل، نبی رحمت کے آنے سے قبل یہ حالت ہوتا تھا، نہ بیوی کو طلاق دیتے تھے، نہ بیوی کو بساتے تھے، نہ بیوی کو وراثت میں شامل کرتے تھے۔ وہ لٹک جاتی، ذلیل ہو جاتی، رسوا ہو جاتی۔ جب نبی رحمت کی آمد ہوئی، نبی رحمت تشریف لائے اور نبی رحمت کی دولت لے کر آئے، پھر مجسمہ رحمت بن کر آئے، پھر منبع رحمت بن کر آئے، سرچشمہ رحمت بن کر آئے، پھر زبان نبوت سے جب رحمت کا حصہ، جب خیرات جز کس کو ملا؟ بیوی کو۔ میرا آقا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اور گھر سے مراد بیوی ہے۔ پھر میرا آقا نے اپنی رحمت کا حصہ دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ دنیا متاع ہے، یہ دنیا، لیکن بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ نیک بیوی ہے۔ پھر تیسرا جملہ فرما دیا، کرنا ایک ہی تھا لیکن جو چھوٹے تھے اس میں 3 ملا دیے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں، اور ان میں سے ایک چیز پتہ کون سی مجھے پسند ہے؟ عرض کیا کہا کون سی؟ فرمایا نیک بیوی۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ بیوی جس کو طلاق بھی نہ دیتے تھے، وہ بیوی جس کو بساتے بھی نہیں تھے، وہ بیوی جو وراثت میں شریک نہ ہوتی، لٹک جاتی، ذلیل ہو جاتی، رسوا ہو جاتی، مر جاتی وہ ذلیل ہو کر۔ خدا کی قسم جب نبی رحمت تشریف لائے، نبی رحمت کا حصہ جب بیوی کو ملا، پھر کوئی بیوی جس کی عزت نہ تھی، نبی رحمت کا جب حصہ ملا اسی بیوت کی خامت کی نگاہ میں مقام بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا 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 مرحبا، میں تو آپ کے آ نہیں رہے، مرحبا 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 مرحبا، یا علی۔ ٹائم تھوڑا ہے، ابھی تو میں تیسرے جز میں سے بھی 3 جنہیں شخصیات کو لایا ہوں۔ اب چوتھے نمبر پہ خامد ہے۔ کیا؟ پہلے میں فیملی کو لا رہا ہوں، پھر میں کن کو؟ جو گھر کے افراد ہیں۔ پہلے کیا تھی؟ ماں، پھر بیٹی، پھر بیوی، پھر خامد۔
اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ باپ کا کوئی مقام نہیں تھا کوئی، اور ایسی حال بھی ہوتی، ایسی حالت بھی ہوتی کہ جن مردوں کے سسرال امیر ہوتے وہاں بیوی کی نگاہ میں وقت نہیں ہوتی تھی، اس خاندان میں وقت نہیں ہوتی تھی. جب نبی رحمت تشریف لائے اور نبی رحمت کی زبان نبوت سے جب خامد کو رحمت کا حصہ ملا تو آقا نے ایک ہی جملہ فرمایا رب کے بعد، رب کے بعد اگر سجدے کو حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ خامد کو سجدہ کر. اور نبی رحمت کی خیرات، جب نبی رحمت کی کیا رحمت کی خیرات، یہ جز یہ دولت، وہ خامد جس کا کوئی مقام نہ تھا، جب اسے رحمت کا حصہ ملا تو خدا کی قسم اسی خامد کا مقام بلند ہو گیا. اب میں 5ویں نمبر پہ ہے تو میرے پاس بے شمار جز ہیں، لیکن اب 5ویں نمبر پہ لا رہا ہوں علماء کو، کیونکہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں. میں جز اور 2-3 بیان کر کے پھر علماء تک پہنچنا تھا، لیکن حضرت صاحب تشریف لائے ہیں تو میں کہتا ہوں میں ابھی آقا کی رحمت کا حصہ علماء کو بھی دے دوں. میرے آقا علیہ السلام نے جب رحمت کا حصہ علم کو دیا، علماء کو دیا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حالات یعنی سنگین کیوں نہیں ہو رہے اور ہو گئے. حالات یہ ہیں کہ وہ جو میں پہلے شروع بات کی تھی نا کہ جو حالات وہاں تھے وہ آج بھی اثر ہمارے اندر چل رہا ہے. اس لیے کہ ہم علماء کی مجلس میں بیٹھتے نہیں ہیں، اہل علم کے پاس جاتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، لیتے نہیں ہیں. جس طرح میں بیٹی پر کی بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ اگر اسے پتا چلتا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے یا بیٹی کی پرورش شادی تک اسے مقام کیا ملتا ہے اور نبی رحمت کی رحمت کا حصہ جب بیٹی کو ملا، اگر یہ چیز ان کے ذہنوں میں ہوتی جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر طلاقیں دیتے ہیں، جو بچیوں کا مار دیتے ہیں، خدا کی قسم اگر ان کے پاس یہ علم ہوتا وہ مارنے کی بجائے طلاقیں دینے کی بجائے مٹھائیاں تقسیم کرتے. سبحان اللہ. میں ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. میں پڑھ رہا تھا کہ فقہا، یہ اہل علم جانتے کہ فقہا کون ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی چیز لائی جائے نا، کس میں گھر میں کوئی چیز لائی جائے تو گھر میں بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، فقہا فرماتے ہیں پہلے بیٹیوں کو دو پھر بیٹوں کو دو. فرمایا اس میں بھی بیٹوں کے دلوں کے اندر بھی بہنوں کا مقام بڑھ جائے گا. اندازہ لگا کہ فقہا نے بڑی پتے کی بات بتائی ہے، بڑی خوبصورت، جو گو میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، سمجھا نہیں رہا، گو میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن جملہ میں نے آپ کو دے دیا ہے اہل علم کا، لیکن اس کے پیچھے سمندر بہ رہا ہے، سبق کا، درس کا، تعلیم کا، تربیت کا، اصلاح کا، عزت کا، وقار کا، فکر کا، کامیابی کا. کہ جب بیٹے بھی بیٹھے ہوں، بیٹیاں بیٹھی ہوں تو پھر جب بیٹوں کے سامنے پہلے بیٹیوں کو دو پھر بیٹوں کو دو، آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سبحان اللہ. اب آئے علماء کی طرف. نبی رحمت کا حصہ علماء کو ملا. آقا علیہ السلام نے بڑا خوش جملہ فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں یہ انبیاء کی وراثت کے مالک ہیں. العلماء وراثۃ الانبیاء. اب نبی رحمت کا حصہ علماء کو مل رہا ہے. اور حالات یہ ہیں کہ حقیقت ہے اہل علم کو آج بھی وہ چلتی آ رہی ہے کہ سمجھتا کہ یہ ملا ہے، یہ مولوی ہے، اور اگر عالم دین علم اسلامیات، علم انگلش، پی ایچ ڈی تک بھی پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں یار یہ مولوی ہے، یہ کیا ہے. لیکن آقا کی نبی رحمت کا حصہ علماء کو مل رہا ہے. فرمایا انبیاء کی وراثت کا اگر کوئی وارث ہے تو وہ فقط علماء ہے. اور ان کی وراثت کیا ہے؟ کوٹھیاں، بنگلے، وزارتیں، پیسہ، دولت نہیں. ان کی وراثت آپ سب جانتے ہیں، ان کی وراثت علم ہے. اور علم کی وراثت کون وارث ہے؟ علماء. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے عالم، کیا عالم، اس کے پیچھے جب وہ کوئی نماز پڑھتا ہے اس طرح ہی ہے جس طرح اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. اگر کام بڑا ہے تو مقام بھی بڑا ہے، اگر کام بڑا ہے تو مقام بھی. ایک جملہ میں
اور دیتا جاؤں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اگلا حصہ دے پر اسے 2 دینے ہیں. ویسے میرے پاس 32 ہیں. کتنے؟ 32 چیزیں جو میں نے نکالی ہیں. اس میں جانور بھی ہیں، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں مردے بھی ہیں، اس میں درخت بھی ہیں، اس میں مساکین بھی ہیں، اس میں مزدور بھی ہیں. پتہ نہیں میں نے 32 یعنی نکالے ہیں جن جن کو میرے آقا کی رحمت کا حصہ ملا، پھر ان کو مقام و مرتبہ ملا مردوں تک، حتیٰ کہ آخر میں جا کر میں نے جبرائیل علیہ السلام کو نکالا. سبحان اللہ. کو اس کو بھی میرے آقا کی نبی رحمت کا حصہ ملا. بہرحال میں بات کر رہا تھا علماء کی. آقا علیہ السلام نے بڑا خاطب بلا فرمایا کہ جس نے میری امت کے عالم دین کی زیارت کی، اس نے میری زیارت کی. سبحان اللہ. من زار عالما فکأنما مزارنی، من صفا عالما فکأنما صفانی، من جلس عالما فکأنما جلسنی. میں ایک دن قرآن کشن میں مفتی انوار حنفی صاحب رہتے ہیں، مولانا عبدالعزیز صاحب جو جن کی شگرد پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. میرے وہاں خطاب تھا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا. ویسے میں نے بات کی، میں کہتا صاحب علماء کے بارے میں کوئی حدیث کوئی بتائے. تو مطالعہ تو بڑا ہے، اب 22ویں گریڈ پر انگلش کے وہ پروفیسر ریٹائر ہوئے ہیں، شیخ الحدیث، بڑے بڑے مناظر اہل سنہ کے، وہ ان سے وہ چیزیں لے کر جاتے ہیں کہ آپ یہاں اس مناظر میں کیا کرنا. بڑا مطالعہ، بڑا علم ہے. کہنے کہ آپ سنیں پھر اگر آپ سننا چاہتے ہیں. فرمایا میرا آقا علیہ السلام نے جس محلے میں کیا، جس محلے میں عالم دین رہتا ہے، جب وہ ایک سانس لیتا ہے نا، ایک سانس، تو ایک سانس کی اتنی برکت ہے کہ وہ محلے والوں کے جو ایمان ہے وہ پختہ ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے. فرمایا ایک اور حدیث سن لے برکت کے طور پر. فرمایا اہل علم، عالم دین، ان کے منہ سے 2 بول سننا، اس کے ساتھ بیٹھ کے 2 لقمے کھانا، اور اس کے ساتھ 2 قدم چلنا. 2 کی بات ہوئی ہے، 2 ہی لقمے، 2 ہی بول، 2 ہی قدم. فرمایا آقا علیہ السلام نے اس کو پتہ کتنا انعام ملے گا؟ 2 جنتیں ملے گی. سبحان اللہ. کتنی؟ 2 جنتیں. میں قربان جاؤں، کوئی عزت کرے یا نہ کرے، میرے آقا کی نبی رحمت کا حصہ جب علماء کو ملا، خدا کی قسم میرے آقا کی امت کو علماء کا مقام بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گیا. اب میں ایک صرف حصہ اور لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں ایک حصہ اور بیان کر کے تھوڑا سا کر کے آپ سے اجازت ہوں. اب میں لا رہا ہوں آگے یتیم کو. کس کو؟ یتیم. بولیے. یتیم کو. میرا آقا کے آنے سے قبل، نبی رحمت کے آنے سے قبل یتیم کی کوئی بکت نہیں تھی. اہل علم سے پوچھ، یتیم کو جناب بس پوچھ ڈال دیا جاتا تھا، یتیم کو کوئی وقت نہیں دی جاتی، کوئی عصیت. لیکن قربان جائے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب تشریف لائے نبی رحمت، تو جب رحمت کا حصہ زبان نبوت سے جب یتیم کو ملا تو یتیم کا درجہ بھی اعلیٰ ہو گیا. کیسے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، محبت میں، پیار میں، شفقت میں یہ رحمت کا حصہ مل رہا ہے. فرمایا جتنے بال نیچے آئیں گے، جتنے بال نیچے آئیں گے، اتنی نیکیاں، اتنے گناہ معاف، اتنے درجے بلند. پھر مزید نبی رحمت کی رحمت کا حصہ جب یتیم کو ملنے لگا، میرا آقا نے فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی وہ قیامت کا دن جس طرح بیٹی پر میں نے ہاتھ کیے ہیں، میرا آقا نے فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی، یہ نبی رحمت کی رحمت کا حصہ یتیم کو مل رہا ہے. فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی، پالا، خیال کیا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے مل کر جنت میں جائے گا. میرا آقا سب تشریف لے جا رہے تھے. تو جو رکھنا یہ میری وہ جو رحمت کی حصے جن کو ملے ہیں نا، جو ترتیب سے وہ تقریباً 32 ہیں، ان میں سے میں نے 5-6 بیان کیے، ابھی ختم کر رہا ہوں. آپ پریشان تو نہیں ہوئے؟ ابھی میری تقریر گھنٹہ نہیں ہوئی، ابھی میری تقریر 1 گھنٹے میں بند کر دوں گا انشاءاللہ. اب آقا نے اس طرح سے تشریف لے جا رہے ہیں، بازار میں بچے کھیل رہے ہیں. کیا؟ بچے کھیل رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ گفتگو ہوئی. میرا آقا تھوڑے آگے بڑھے نا، ایک بچہ ایسے بیٹھا ہوا خاموش، اس کے کپڑے بھی بسیدہ پرانے ہیں. آقا علیہ السلام آیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا؟ کہنے کہ میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے، تو یہ میرے بسیدہ پرانے کپڑے. میرا
فرمایا کہ میرا باپ ہوتا وہ کپڑے لاتا مجھے دیتا، میری ماں سے لا کر مجھے پہنا دیتی میرے باپ۔ آقا علیہ السلام نے ان کی انگلی پکڑی، کیا انگلی پکڑ کے گھر لے گئے۔ نبی رحمت کی رحمت کا حصہ یتیم کو مل رہا ہے۔ کس کو مل رہا ہے؟ یتیم کو مل رہا ہے، اور مقام بڑھتا رہا ہے۔ گھر لے کے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ، آقا حکم فرمایا اس کو نہلاؤ۔ نہلایا، آپ نے اپنی کملی کے 2 ٹکڑے کی چادر مبارک کی، ایک حصہ اسے تہمت کی طور پہ بنا دیا اور ایک اس کو اوپر دے دیا۔ اب دینے کے بعد تیل لگایا، جس طرح تیاری ہوتی تیاری کروائی، میرے آقا علیہ السلام باہر نکلے، چلنے لگے۔ فرمایا میرے ساتھ چلنا نہیں ہے، میرے ساتھ چلنا نہیں ہے، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے۔ جب نبی رحمت کی رحمت کا حصہ جب یتیم کو ملا، یتیم جس کی وہ قدر تھی یا سیت نہ تھی، جس کو سمجھا نہیں دیتا تھا کچھ، اب خدا قسم جب وہ کندھوں پہ سوار جا رہے ہیں نا، جتنے بچے کھیل رہے تھے نا، کہتے افسوس آج ہمارے بھی باپ نہ ہوتے، تو آج ہمارے باپ آقا ہوتے تو ان کے کندھوں پہ ہم بھی سوار ہو جاتے۔ نہیں محترم، ابھی یہاں بھی بات نہیں ہوئی، ابھی بات نہیں ہوئی۔ اور یہ اہل علم ہے جن سے پوچھو کہ یہ 4-5 جو میں جز بیان کیے نا، یہ الگ الگ بڑے بڑے وسیع موضوع ہیں، بڑے بڑے وسیع ماں بھی موضوع ہے، بیٹی بھی موضوع ہے، بیوی موضوع ہے، خامت موضوع ہے، علماء موضوع ہے۔ ابھی تو یتیم تک میں پہنچا ہوں، تو 32 جو سے نکالے، ابھی فقط میں کہاں تک پہنچا ہوں؟ یتیم۔ مسجد پہ تشریف لے گئے، میرا آقا ممبر بیٹھنے لگے، وہ نیچے بیٹھ، فرمایا نہیں آج نیچے نہیں بیٹھنا، آج میرے ساتھ ممبر پر بیٹھنا۔ ممبر پہ اٹھا کر پھر میرا آقا سامنے ایسے ہاتھ رکھ دیا، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، سارے غلام دیکھ رہے ہیں، اور میرے آقا کی نبی رحمت کی رحمت کا حصہ دست نبوت کی صورت میں جب یتیم کے ہاتھ سر پہ جا رہا ہے، فرمایا وہی حدیث جو میں نے شروع میں بیان کی تھی، میرے آقا نے فرمایا جتنے بال نیچے آئیں گے نا، اتنی نیکیاں، اتنے گناہ معاف، اتنے درجے بلند، اتنے درجے۔ فرمایا جو اس کی یتیم کی پرورش کرے گا وہ قیامت کو میرے ساتھ ایسے مل کر جنت میں داخل ہوگا۔ اب میں یہاں بس ایک جز اگلے جز کا جو بڑی نواجات آ رہے ہیں، وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاص بات ہے وہ یہ سن لیں، میرے آقا کتنے نبی رحمت ہیں، کتنے نبی رحمت ہیں۔ اب اس ایک ہی جملہ آپ کو دے کر میں ہنس جاتا ہوں، باقی نبی بد دعائیں کرتے رہے، یہاں تک بد دعا ہوتی تھی کہ یہ بستی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، لیکن میرے آقا اتنے نبی رحمت ہیں کہ امت نے تنگ بھی کیا ہے تب بھی دعائیں دی۔ اگر حتیٰ کہ طائف کی وادی میں کلمہ بھی نہ پڑھنے والے تھے، علماء بیٹھے ہیں، طائف کی وادی میں کیا سلوک کیا، پہلے نبی تو خود بد دعائیں کی، لیکن میرا آقا جب ایک باغ پناہ میں بیٹھے، بار بار فرشتے آتے، کچل دے، غرق کر دے، الٹا دے، پہاڑوں کے اندر دبا دے، میرا آقا نے ایک ہی جملہ کہا، مولا میں نبی رحمت بن کر آیا ہوں، لما عید قومی فإنهم لا يعلمون، لما اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون۔ دو جملے آتے ہیں، مولا میری اس قوم کی بخشش فرما دے، اس لیے کہ یہ مجھے جانتی نہیں ہے، ان کو ہدایت دے دے کہ یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ نبی رحمت تشریف لائیں تو خدا کی قسم اگر پہلے نبیوں میں حال یہ ہو، پہلے نبیوں میں کہ پوشیدہ گناہ کرے تو ان کے دروازے پہ صبح لکھا جائے، جب نبی رحمت تشریف لائے تو نبی رحمت کی ایسی رحمت ایسا میں ملا کہ تو ظاہراً بھی گناہ کر رہا ہے، رفع بھی پردے ڈالا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی رحمت کی برکت ہے۔ اور اگر گناہ کیا جائے، گناہ کیا جائے، اللہ معاف فرمائے، بڑے بڑے قانون تھے، بڑے بڑے گناہ کرنے پر باسی کیسی ہوگی، کس طرح ہوگی، کہاں جائے گا، لمبے قانون ہیں، میں کسی قانون کو نہیں پیش کر رہا، میں اتنی بات کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام بانی انسانیت ہے، سارے بولی ہیں کہ نہیں جی؟ تو جنت میں جو کام ہوا، میں تو آتا غلطی نے لفظ بولا، غلطی ہوئی میں نہیں کہتا، کیونکہ لا یخلو فی الحکیم، اللہ کا کوئی فی حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن میں یہاں تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں کہ جب جنت میں یہ حال ہوا، جنت میں حال ہوا تو جنت سے نکالے گئے، خروج ہوا، کپڑوں کا حال کیا ہوا، اندازہ لگائیں، لیکن
میں تمہیں مبارک دے سکتا ہوں, تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو. بات کیا کروں, اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچائے. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ معاملہ ہوا, جنت سے خروج بھی ہوا, جنت سے خروج بھی ہوا. کپڑوں کا حال ہوا وہ آپ سب علماء سے سنتے رہتے ہوں گے, لیکن نبی رحمت ایسے رحمت بن کر آئے ہیں. اگر کپڑے اتر کر بھی گناہ ہو گیا ہے تو میرا پھر بھی پردہ ڈال, کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. اور اگر ٹائم تھوڑا ہے, اگر گناہ گھر سے باہر ہو گیا ہے تو اس کو گھر میں داخل کر دیا گیا ہے. میں کچھ کہہ گیا ہوں, پتہ نہیں کیا کہا ہے. گھر سے گناہ باہر ہوا ہے لیکن پھر بھی اسے گھر میں داخل کر دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نبی رحمت کی رحمت کا حصہ ہے. اور پھر اگر تمہیں توبہ کرنے کے لیے شرط لگا دی جائے کہ یہی ہوگا, لیکن قربان جائے میرے آقا کی نبی رحمت کی رحمت کا حصہ جب گناہ کرنے والوں کو ملا, گناہ ہوا, توبہ نہیں کی, سجدہ ریزی نہیں ہوئی, معافی نہیں مانگی, ندامت آئی, پشیمان ہوا, میرا آقا نے فرمایا ندامت آنا بھی توبہ ہے. ندامت کا آنا بھی توبہ ہے. علامہ صاحب تشریف لا چکے ماشاء میرے سامنے, تو میں ابھی میرا 1 گھنٹہ اب جا کر ہوا ہے. اب میں نبی رحمت کے موضوع سے اب اس موضوع کو میں یہاں ترک کرتا ہوا میں ایک طرف ایک چیز اور پیش کرنا چاہتا ہوں. بس مختصر ہے, اس کو سن لیں. بس یہ آخر میں ایک پیغام ہے آپ کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام بیٹھے ہوئے تھے. غلام عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع سے یہ آج پیغام لے کر جانا ہے, خوبصورت, بہت کمال ہے. عرض کیا کہا, لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ کیا لوگوں میں سے؟ اب ماشاءاللہ سارے علم ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار بیٹھے ہیں. اب جس عمل کے بارے میں میرا آقا بیان کر دیں, اگر وہ عمل غریب تر کے دامن میں آ جائے تو پھر وہ بہتر ہے کہ پیسے والا بہتر ہے؟ بہتری گاڑی اور بنگلوں کوٹھیوں میں, وزارتوں میں؟ سن لو نا. کہ آقا بہتر کون ہے, لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ میرا آقا فرمایا کلو مومن مخموم القلب و صدوق اللسان. فرمایا ہر وہ مومن جو دل کا صاف ہو جائے, زبان کا سچا ہو جائے, میں اس کا نبی گارنٹی دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں, مخموم القلب و صدوق اللسان, جو دل کا صاف ہے, زبان کا سچا ہے, وہ لوگوں میں سے بہتر ہے, وہ لوگوں میں سے بہتر ہے, وہ لوگوں میں سے بہتر. نہیں, صحابہ نے بھی یہاں بحث نہیں کی. کیا کہا مخموم القلب سے مراد کیا ہے؟ دل کا صافی سے کیا معنی؟ فرمایا اتقی یتقی اللہ لا غلہ فی ہے لا غشہ ولا بقیہ ولا حسدہ. 4 جملے فرمایا میرا آقا نے. فرمایا سنو, جس کے دل میں کینہ, کھوٹ, بغض, حسد, پھر بتانا چاہتا ہوں, جس کے دل میں کینہ, کھوٹ, بغض, حسد نہ ہو, وہ مخموم القلب ہے, وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. آگے میرا آقا نے صحابہ نے پوچھا, اب میرا آقا نے خود ہی فرما دیا. میرا آقا نے خود فرمایا ان ارادتا ان یحبک اللہ. سبحان اللہ. کیا تحفہ ہے. فرمایا اگر میرے امتیوں تم میں سے کوئی چاہتا ہے, کسی کا ارادہ ہے, کسی کی خواہش ہو, کسی کی کہ رب میرے ساتھ محبت کرے. سبحان اللہ. دیکھو لیکن میرا دعویٰ ہے کہ مجھے رب سے محبت ہے, مجھے رب سے محبت ہے, یہ میرا دعویٰ ہے. میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہوں, قذاب بھی ہو سکتا ہوں, میرا پاؤں پھسل سکتا ہے, لیکن اگر دعویٰ رب کی طرف سے ہو, دعویٰ وہ مضبوط ہے, یہ دعویٰ میرا مضبوط ہے. بولیے, دعویٰ ادھر کا مضبوط ہے یا ادھر کا؟ دعویٰ ادھر کا مضبوط ہے. تو آقا صلاۃ فرمایا اگر کسی کا دل چاہتا ہو, خواہش ہو کہ رب میرے ساتھ محبت کرے, آقا پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا فضحت فی الدنیا, وہ پوری زندگی زہد کو اختیار کر لے, وہ زہد میں رہے, میں نبی گارنٹی دے تو رب اس سے محبت فرمائے. اب حدیث قدسی
آپ کو سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آج ہم لوگوں کی باتیں کرتے ہیں کہ پیپل پارٹی نے یہ کر دیا, مسلم لیگ نے یہ کر دیا, پی ٹی آئی نے کر دیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, ضرور ہم نے غیبتیں کرنی ہے لوگوں کی, وہ ہم نے مجالس میں ان کی ذکر کرنا ہے. میرا آقا نے فرمایا کہ رب نے فرمایا اطعنی, کیا فرمایا؟ اطعنی فیما امرتک, اے ابن آدم میرا تمہیں حکم یہ ہے, اطعنی فیما امرتک, ساری زندگی تو نے میرے حکموں کی اطاعت کرنی, ساری زندگی تو نے میرے حکم, اے ابن آدم. اور اگلا جملہ سنیں, فرمایا ولا تعلمنی, اللہ اکبر, ولا تعلمنی, مجھے مت بتا, اللہ اکبر, مجھے ولا تعلمنی بیما سلھکا. آدم رب فرمایا اے ابن آدم مجھے مت بتا, مجھے مت بتا کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے, مجھے مت بتا تیرے لیے کیا اچھا ہے. کیوں؟ انی عالم بخلقی, مخلوق کو تو میں جانتا ہوں کس کی چاہت کیا ہے. لیکن نہیں, سالانہ محفل میں آنے والوں, آگے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابن آدم, وہ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ خوب سودا نقد سے ہاتھ دے, اس ہاتھ دے, وہ تو رب نے بھی کمال کیا ہے. فرمایا انما, میں جب عربی پڑھتا ہوں تو اہل علم تو ماشاءاللہ اس کو سمجھ جاتے نا, انما اکرمو من اکرمنی, نہ کسی جماعت کی بات کرو. اب اس وقت یہ اس کا ترجمہ سن لو, پھر تم اور میں گریبان میں جھانکتے ہیں کہ اس پر پورے اترے ہوئے ہیں, کیا ہم پورے اتر رہے ہیں؟ رب فرمایا ابن آدم انما اکرمو من اکرمنی, تو میرا اکرام کر میں تیرا اکرام کرتا ہوں. تو میرا اکرام کر میں تیرا اکرام کرتا ہوں. لفظ عزت کا تو استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن سمجھانے کے لیے رب کہتا ہے تو میری عزت کر میں تیری عزت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو میری مان میں تیری مانتا ہوں. سبحان اللہ. تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. مولا پھر فرمایا کائنات میں کس کی جرت ہے کہ وہ میری نگاہ سے تیری طرف دیکھ جائے, میری نگاہ سے تیری طرف دیکھ جائے. ہری پور کے علاقے کے لوگ آنے والوں, علماء کی موجودگی میں یہ جملہ دامن میں لے کر جاؤ, انما اکرمو من اکرمنی. نہیں سنو, وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي حَتَّى يَنْظُرَ عَبْدِي فِي حَقِّي. فرمایا بندہ اگر میرے حق کو ادا نہیں کرے گا تو میں بھی اس کی پرواہ نہیں کروں گا. اب دیکھو نا حالات کو دیکھو, جب رب نے فرما دیا ابن آدم اگر تو میرے حق کو ادا نہیں کرے گا تو میں بھی تیرا خیال نہیں کروں گا. یہ خیال تو اب اس جملے کو سمجھو گھر میں جا کر. اور امام حسین کا قول سن لو, امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا قول سنو. علماء سن رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, ماشاء سنو. امام علی مقام کی جو زبان ہے حسین سے نکل رہا ہے, وہ کمال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی رب کی خوشنودی چھوڑ کر لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے, کس کی؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں 2 عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے. دنیا میں 2 عذابوں میں, یہ امام حسین کا قول ہے, 2 عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے. اللہ معاف کرے. اگر اس وقت حالات مسلمانوں کے نہیں ہوئے تو کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ نہیں ہوئے. میں آپ سے ایک آپ پر جملہ اقسام رکھتا ہوں, علماء بیٹھے ہیں. اگر ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم سے کچھ لینے جائے جو اسلام کا دشمن ہو, قرآن کا دشمن ہو, مسلمان کا دشمن ہو, بیت اللہ کا دشمن ہو, مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ لے رہا ہوتا ہے, اگلا جملہ میں تو کہہ نہیں سکتا. ماشاء اللہ منہ سے بڑے بڑے سینئر بیٹھے ہیں, اہل علم بیٹھے ہیں, تجربہ کار بیٹھے ہیں, اہل مطالعہ بیٹھے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ کے بندوں, رب فرما رہا ہے اے ابن آدم
حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تمہیں خطرہ کس چیز کا ہے؟ سننا، تمہیں خطرہ کس چیز کا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے خالی ہو گئے؟ فرمایا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، نہ میرے خزانے خالی ہوئے تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا، خزانے بھی سارے تیرے، خزانے بھی سارے۔ تو امام علی مقام فرماتی رضی اللہ تعالیٰ رب کو اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے، اور مفتی صاحب کی موجودگی میں اگلا جملہ بھی سن لیں، نگاہ سے گرا دیتا ہے، اپنی نظروں کو ہٹا لیتا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غیروں کے حوالے کر دیتا ہے، غیروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے آقا تو نبی رحمت بن کر آئے ہیں، ہمارے پاس نبی رحمت ہے، بیت اللہ ہمارے پاس ہے، مدینہ المنورہ ہمارے پاس ہے۔ ایک جملہ میں، ٹائم تو ہو چکا ہے، میں کیا کہوں کہ اگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیت المقدس کو فتح کریں، اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شام کو فتح کریں، اگر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مصر کو فتح کریں، اور اگر حضرت بن نبی وقاص اگر فارس کو فتح کریں، کوئی فارس کو فتح کرے، ایک مدینہ المنورہ محمدی یونیورسٹی میں سرکار کی صحبت عظیمہ میں پرورش حاصل کرنے والے، کوئی بیت المقدس، کوئی شام، کوئی مصر، کوئی فارس سپر طاقت کو فتح کرے، جملہ میں دے رہا ہوں، تشریح نہیں کروں گا، خود سوچنا کہ مولوی صاحب جملہ کیا دے گئے ہیں۔ کسی نے کوئی فتح کیا، کسی نے کوئی فتح کیا، سپر طاقت فارس کو بھی فتح کیا، کیا کسی غیر مسلم کو نہیں خیال آیا کہ مدینہ کو فتح کر؟ کیا کسی غیر مسلم کو خیال نہیں آیا کہ مدینہ فتح کر رہے؟ جملہ میں نے آپ کو دے دیا، آگے بڑھیے، اینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جب فارس فتح ہوا، فارس اور روم بڑی سپر طاقتیں تھی۔ یہ میرے آقا کی میلاد کی محفل میں سے یہ سبق اور درس، یہ فکر لے کر جائیں۔ سنیے، جب فارس سے مال آیا، ایک ادھر لسٹ ہے، ادھر لسٹ ہے جس کو ہم فیس کہتے ہیں، ادھر مال پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی لسٹ کو دیکھتے ہیں اور کبھی مال کو دیکھتے ہیں، اور مال کبھی ادھر کبھی ادھر، دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ اوپر سے حضرت علی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں امیر المومنین کیا ہوا ہے، رو رہے ہیں؟ کہنے لگے پیارے علی خوشی کا رونا ہے۔ کیا؟ خوشی کا رونا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے فارس سے جتنا مال آیا ہے، جتنا لسٹ میں لکھا ہوا ہے نا، ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی، سبحان اللہ، ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی۔ اگلا جملہ سنو، سننے والا ہے، ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی، لیکن پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ لانے والے وہ ہیں جن کا گزر کھجوروں پہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، جن کا گزر کھجوروں پہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی تو علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔